دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ یوحنا 18 باب۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ قدرون کے نالے کے پار گیا۔ وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ بس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشعلوں، چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ بس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ تو چکا کہ میں ہی ہوں، بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا۔ بس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ اس نوکر کا نام ملخص تھا۔ یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار کو میان میں رکھ۔ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا، کیا میں اسے نہ پیوں؟ تب سپاہیوں اور ان کے صوبہ دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن قیافہ کا سسر تھا۔ یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ اور شمعون پطرس یسوع کے پیچھے ہو لیا، اور ایک اور شاگرد بھی۔ یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا، اور یسوع کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانہ میں گیا، لیکن پطرس دروازے پر باہر کھڑا رہا۔ پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ اس لونڈی نے جو دربان تھی پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے، اور پطرس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کے بابت پوچھا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی، اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا۔ دیکھ، ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا۔ جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کے تماچا مار کر کہا، تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے، اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ بس حنا نے اسے بندھا ہوا سردار کاہن قیافہ کے پاس بھیج دیا۔ شمعون پطرس کھڑا تاپ رہا تھا۔ پس انہوں نے اس سے کہا، کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے؟ اس نے انکار کر کے کہا، میں نہیں ہوں۔ جس شخص کا پطرس نے کان اڑا دیا تھا، اس کے ایک رشتہ دار نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا؟ پطرس نے پھر انکار کیا اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ پھر وہ یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعہ کو لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو بلکہ فسح کھا سکیں۔ بس پلاطس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا، تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پلاطس نے ان سے کہا، اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں۔ یہ اس لیے ہوا کہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی۔ بس پلاطس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا۔ تو نے کیا کیا ہے؟
یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پلاطس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ بس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں بلکہ برابا کو، اور برابا ایک ڈاکو تھا۔ آمین۔